الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی فی القرآن الکریم والفرقان الحمید یا ایہا الذین آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون وقال الله تعالى يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة قال محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم الصوم لي وأنا أجزي به اللهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك من زانت به الأسر این درگه ما درگه نا امیدی نیست این درگه ما درگه نا امیدی نیست صد بار اگر توبہ شکتی بازا قابل احترام صاحب مجازین سلسلہ عالیہ معزز احباب گرامی قابل احترام ذمہ داران الاخوات اور معزز خواتین السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اللہ کریم کا شکر گزار ہوں کہ اللہ جل شانہ نے ہمیں دین اسلام پر جمع فرمایا۔ اس کے حضور دعا گو ہوں کہ رب العالمین دین اسلام کی سمجھ اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے اور ہماری اس کاوش کو قبول فرمائے۔ آنے والے رمضان المبارک کی مبارک گھڑیاں ہمیں بحالت ایمان نصیب ہوں۔ میں نے آپ کے سامنے دو حصوں میں قرآن کریم کی تلاوت کی سعادت حاصل کی ہے، ایک مختصر حدیث مبارکہ پیش کی ہے اور آخر میں ایک فارسی کا شعر۔ جیسا کہ ہمارا موضوع ہے کہ رمضان المبارک کی آمد ہے اور رمضان المبارک کے ساتھ کیفیات قلبی کا جو تعلق ہے وہ کیا ہے۔ معزز سامعین کرام، جو آیات تلاوت کی ہیں انہی کی تفسیر میں اس موضوع پر گزارشات پیش کرتا ہوں۔ آیا کریمہ میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا ہے کہ اے وہ لوگو جو ایمان لائے، یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگو جو ایمان لائے، تم پر روزے فرض کیے گئے ایسے جیسے تم سے پہلوں پر فرض کیے گئے، لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی ہو سکو۔ دوسرے حصے میں جو تلاوت کی ہے یہ فرائض نبوت ہیں جو قرآن کریم میں بیان، جس میں یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، وہ حصے جو ایمانیات سے ہیں ان کی تعلیم، تزکیہ نفس اور کتاب و حکمت کا درس، یہ تین حصوں میں بیان فرمایا گیا۔ اور مختصر جو حدیث شریف ہے یہ حدیث قدسی ہے اور اس میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ روزہ میرے لیے ہے اور اس کا اجر میں ہی عطا فرماؤں گا۔ پہلی آیہ کریمہ جس میں اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، یا ایھا الذین، اے وہ لوگو، یہاں تک تو وہ بات ہے جو قرآن کریم میں ایسی بھی ملتی ہے یا ایھا الناس کے پہلو، یہاں تخصیص فرمائی، مخصوص فرمایا، کل اولاد آدم کو مخاطب نہیں فرمایا بلکہ مخصوص فرمایا کن لوگوں کو، جنہیں اللہ رب العالمین نے ایمان کا شرف بخشا، جنہیں اتباع محمد الرسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ جل شانہ نے نوازا۔ اب جب بات عمومی لوگوں کی آئے گی تو تخلیق کے مقاصد پر بات ہوگی، چونکہ موضوع جو ہے میں اس موضوع کو فوکس کرنا چاہتا ہوں تاکہ میرے بیان میں جو موضوع ہے اسے توجہ رہے، لیکن انسانی تخلیق کو دیکھیں گے تو یہی قرآن و احادیث، قرآن و سنت، اسی کے تحت پوری فقہ جو ہمیں تعلیم دیتی ہے وہ محض زندگی بسر کرنا نہیں ہے، بلکہ اس زندگی کو اس نہج پر بسر کرنا ہے جسے اللہ نے پسند فرمایا۔ یہ مقصد حیات۔ اگر عمومی حیات مقصود ہو تو چرند پرند کی حیات دیکھنے پیدائش بھی ہے، خاندانی حصے بھی ہیں، افزائش نسل بھی ہے، صحت اور بیماری بھی ہے، زندگی اور موت بھی ہے۔ اور اگر صرف یہی حیات ہے کہ اس دائرے دنیا میں زندگی بسر کرنی ہے تو پھر فضیلت کیا ہے، پھر وہ نیابت کے حصے کیا ہیں جس کے لیے اللہ رب العالمین نے اس بشر کو پیدا فرمایا۔ اس بات کی ابتدا ہوتی ہے یا ایھا الذین آمنوا پر، جب بات آتی ہے آمنو، آمنو پر جب آ کر بحث کریں گے کہ وہ لوگ جو ایمان لائے، تو یہاں غور طلب جو بات ہے وہ یہ ہے کہ کسی بات کا ماننا اور اس ماننے کے ساتھ یقین کامل کا ہونا، یہ دو چیزیں۔ اس لیے کہ انسانی مزاج ہے کہ جب تک اسے یقین نہ ہو اس ماننے کے ساتھ حاصل، اس کی عملی زندگی میں وہ ماننا نظر نہیں آتا۔ ایمان کی پہلوؤں کی بات کریں گے تو یہ کہاں سے شناسائی نصیب ہوئی؟ فرائض نبوت پر بات جائے گی۔ یتلو علیہم آیاتہ، انہیں آیات کا درس اور تعلیم۔ آیات سے مراد وہ حصے جو شرائط ایمان کے ہیں، جو عقائد کے ہیں، وہ حصے آ جاتے۔ اب بشری صلاحیت جس درجے کی بھی ہے، یہ مخلوق افضل الخلق سے ہی، لیکن اتنی استعداد انسان میں یا اتنی استعداد کسی بھی مخلوق میں نہیں ہے کہ وہ خود ذاتی استعداد پر اللہ جل شانہ سے آشنائی حاصل کر سکے۔ یہ بغیر وسیلے کے ممکن نہیں ہے، اس لیے کہ جتنی بھی وسعت نظر ہے، جتنی بھی عقل و خرد ہے، جتنی بھی فہم و فراست ہے، یہ پھر بھی محدود ہے، اور اللہ رب العالمین کی جو ذات ہے وہ لا محدود ہے۔ یہ اصول اور یہ کلیہ عمومی سمجھ کا ہے کہ آپ کبھی بھی محدود میں لا محدود کو ماپ نہیں سکتے، یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ کوئی جان سکتا۔ اب جب بات اس پر آئے گی تو پھر ضرورت پیش آئے گی کہ کوئی وسیلہ اور کوئی ذریعہ ہو جو اس مخلوق کو خالق سے آشنائی کا سبب بنے۔ پھر سمجھ آتی ہے یہ اس کا احسان ہے، اس کا کرم ہے، اس نے انبیاء اور رسول کو مبعوث فرمایا۔ انبیاء اور رسول کی بعثت وہ عطا ہے رب کائنات کی جو مخلوق کو اس کی ذات سے آشنائی کا سبب بھی بنتی ہے، اور مقصد حیات اور مقصد حیات کے اسلوب سکھاتی ہے، اور اس مقصد حیات پر جو انعام ہے اس سے آشنائی دیتی ہے، اور ابدل آباد زندگی اور اس کی کامیابیوں سے شناسائی کا سبب بنتی ہے۔ ہم پر خصوصی انعام ہے کہ جو ہمیں بعثت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نوازا، جو امام الانبیاء، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات وہ ذات ہے جو باعث رحمت ہے خالق کی مخلوق کی طرف۔ اور یہ ارشاد نص قرآن سے بیان ہے، یہ شہادت قرآن کریم بیان فرماتا ہے اللہ رب العالمین کی سطح۔ اصولی بات جب اس حصے میں آئے گی کہ انبیاء اور رسول کیا تعلیم دیتے ہیں، تو پھر جو غور فرمائیں گے تو اسلام یا دین حق انسانی حیات کو 3 حصوں میں مخاطب فرماتا ہے۔ ایک حصہ ہے
عقائد کا، ان شرائط کا جو ایمانیات سے متعلق ہے۔ دوسرا حصہ ہے عبادات کا۔ عبادات کے ساتھ پھر تیسرا جو متصل حصہ بیان ہوتا ہے وہ معاملات کا ہے، یعنی کسی بھی انسانی حیات کو دین اسلام 3 حصوں میں مخاطب فرماتا ہے، اور ان تینوں حصوں میں ایسی رہنمائی فرماتا ہے کہ جس میں کسی ایک نقطے کی بھی تشنگی نہیں چھوڑتا۔ اور جب فرائض نبوت سے انسانی ضرورت کے ان 3 حصوں اور ان 3 حصوں کی رہنمائی کو دیکھیں گے تو پھر بات سمجھ آئے گی کہ جو آیا کریمہ دوسرے حصے میں نے تلاوت کی ہے اس کا اس پہلی آیا کریمہ سے تعلق کیا بنتا ہے۔ فرائض نبوت میں پہلا حصہ بیان فرمایا گیا یتلو علیہم آیاتی، کہ وہ حصے جو ایمان سے متعلق ہیں ان کا درس دیتے ہیں، ان کی تعلیم دیتے ہیں، ان سے آشنائی کا سبب ہیں، یہ اللہ کا احسان۔ جب بات اگلی طرف جاتی ہے تو یہاں ضرورت تو اس حصے کی تھی کہ بات آتی عبادات کی، بات آتی معاملات کی۔ ان 2 حصوں اور ایمان کے درمیان فرمایا وَيُزَكِّيهِمْ، یہ وہ حصہ ہے جس میں علماء کرام فرماتے ہیں کہ ایمان جو ہے اسے اقرار باللسان کے ساتھ تصدیق بالقلب کی ضرورت ہے، یعنی جو کچھ مانا ہے اس پر یقین کی بھی کیفیت نصیب ہو۔ جب بات یزکیہم کی آتی ہے تو یہ وہ حصہ ہے جسے صوفیاء تصوف کے لیے قرآن کریم کے الفاظ سے تزکیہ نفس کے طور پر لیتے ہیں۔ عمومی حیات میں تصوف آ گیا، صوفیاء آ گئے وہ اختیار کرنے والے، لیکن جب بات آئے گی قرآن کریم سے تو یہاں تزکیہ نفس بیان آئے گا۔ اسی طرح اس شعبے کو جب احادیث مبارکہ میں دیکھیں گے تو وہاں لفظ آئے گا احسان، یعنی جو کچھ ارشاد فرمایا ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اس پر ایمان کی وہ کیفیت نہاں خانے دل سے مرتب ہو اور یقین محکم نصیب ہو تاکہ عملی زندگی جو ہے ان احکامات سے مزین ہو سکے۔ آج ہم اپنے معاشرے کو اگر دیکھیں، اپنے مزاجوں کو دیکھیں، اپنی روزمرہ کی معمولات کو دیکھیں، الحمدللہ ہم مسلمان ہیں، یہ اس کا شکر اور اس کا کرم اور اس کا احسان۔ ایمان کے حصوں میں آئیں تو جہاں ضروریات زندگی ٹکراتی ہیں ہمارے لیے محکم معمولات زندگی آ جاتی ہے۔ عبادات کی بات آئے جہاں ضروریات کی بات آتی ہے ہمارے لیے اہمیت اختیار ضروریات کر جاتی ہیں، عبادات بعید ہو جاتی۔ معاملات کی بات آتی ہے، صحیح غلط کی بات آتی ہے، حرام حلال کی بات آتی ہے، سچ اور جھوٹ کی بات آتی ہے تو ہمارے نزدیک پیمانہ وہ آ جاتا ہے کہ کہیں کس پہلو میں مجھے نقصان تو نہیں ہے، اور پھر ایک عجیب صورت اختیار کر چکا ہے ہمارا مزاج کہ ساری کی ساری تبلیغ، سارے کا سارا دین اور سارے کی ساری وہ باتیں جسے کسی کے لیے نصیحت یعنی ناصح کی ساری نصیحت جو ہے وہ مخاطب کے لیے رہ گئی ہے، ذات کو کوئی دیکھتا ہی نہیں۔ معاشرے کی کمی بیشی کی بات آئے گی، حالات کی بات آئے گی، معاشرتی حصوں کی بات آئے گی، ہر بندہ بیان کر رہا ہے خرابی، لیکن کہاں؟ دوسرے کے لیے۔ فلاں بھی غلط، فلاں حصہ بھی غلط، یہ کام بھی غلط، وہ کام بھی غلط۔ میاں یہ تو ہے، اگر یہ نہ ہوتا تو اسلامی معاشرے ایسے ہوتے جیسے اسلام کے نام پر بننے والا وہ ملک جو مدینہ منورہ کے بعد دوسری ریاست ہے اور وہاں بسنے والے مسلمان، اور ان کا نعرہ کہ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اس ساری نظم و نسق کے بعد کیا معاشرے ایسے ہوتے ہیں جن معاشروں میں ہم زندگی بسر کر رہے ہیں؟ جب یہ دیکھیں گے تو سمجھ آئے گا کہ وہ حصے جو ایمان کے ہیں وہ تو ہے اس کا کرم اور اس کا احسان۔
جو اس ایمان کے ساتھ یقین محکم درکار ہے، اس ایمان کا جو جاں گزی ہونا ہے ہمارے قلوب میں، وہ نور نبوت کا حصہ جو ہمارے قلوب میں جس درجے کا درکار ہے وہاں نہیں ہے۔ اور یاد رکھیں، اللہ رب العالمین نے دین اسلام پر زبردستی نہیں فرمائی۔ زندہ رہنے کا اور مذہب اختیار کرنے کا ہر ایک کو حق حاصل ہے، جیسا وہ چاہے۔ اللہ جل شانہ نے فرما دیا ہے، اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ اِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا۔ راہ ہدایت موجود ہے، دین حق موجود ہے، اس پر عملی نمونہ آپ غور تو کریں۔ عملی نمونہ جو پیش فرمایا اللہ کریم نے، جو ہمیں عطا فرمایا، اور اللہ جل شانہ کے حکم کی تعمیل جو پہلی ہستی فرما رہی ہے وہ ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جن کے صدقے ہماری جانیں، مال، آبرو، عزتیں، جن کی جوتی کی خاک کے صدقے اور قربان جائیں، وہ ذات جو امام الانبیاء ہے، وہ ذات جس کے صدقے اللہ نے مخلوق کا رحم فرمایا، پہلی جو تعمیل حکم ہے اس اختیار فرق نمونہ بھی آپ نے فرما دیا اور اتباع کا حق بھی ادا فرما دیا، اور دین حق کی تبلیغ ایسی فرمائی اور اپنے رفقا کی ایسی تربیت فرمائی کہ نہ آج تک اور نہ جب تک اس دنیا کی حیات ہے، یعنی روز معاشر تک یہ کوئی کہہ سکے گا کہ زندگی کے کسی نیج، کسی معاملے میں کوئی ایک حصے میں بھی کوئی معمولی سی تشنگی محسوس نہیں رہی۔ جب یہ حق موجود ہے تو پھر معاملہ کیا ہے؟ تو جب اس بات کو کھرے دیں گے، اس بات کو کھولیں گے، اس بات پر تفسیر میں جائیں گے، اس بات میں شرح کریں گے تو بات بڑی واضح ہے۔ قرآن و احادیث مبہم ارشاد نہیں فرماتے، بڑا واضح بیان فرمایا جاتا ہے، اور یہ قانون قدرت ہے کہ کوئی چیز مبہم نہیں فرمائی گئی۔ جو اختیار کرنے ہیں وہ بھی واضح ہیں، جو نتائج مرتب ہوں گے وہ بھی واضح ہیں۔ کسی کو کوئی بھول چوک ہوگی تو جب وہ نتائج مرتب ہوں گے اس کی دور ہو جائے گی، لیکن اللہ توفیق عطا فرمائے، یہ وقت ہے اس احساس کا، یہ وقت ہے اس ہوش کا۔ جب بات آئے گی تزکیہ نفس کی تو پھر سمجھ آئے گی کہ شعبہ تصوف کتنا قیمتی ہے، چونکہ ایک حصے میں شرائط ایمان ہے، دوسرے حصے میں عمل صالح ہے۔ یتلو علیہم آیاتی ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، یہ جو کتاب و حکمت کا حصہ یہ عمل صالح میں آتا ہے، اور عمل صالح میں پہلا حصہ آگا عبادات کا، دوسرا حصہ آگا معاملات کا۔ کوئی بھی وہ عمل جو اتباع محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اختیار کیا جائے گا وہ کسی نہ کسی درجے میں عمل صالح میں داخل ہوگا۔ اب اسی نہج پر آپ دیکھتے ہیں کہ دین اسلام کی دعوت و تبلیغ بھی ہے، درس و تدریس بھی ہے، تحریر بھی ہے، یہ سارے حصے موجود ہیں، اور ان سب حصوں کو جو بیان کیا جاتا ہے وہ فرمایا جاتا ہے کہ یہ دین کے شعبے ہیں۔ جب بات دین کے شعبوں کی آتی ہے، بات یہ کی جاتی ہے، جب دینی شعبوں کی بات آتی ہے تو اسی طرح کہہ دیا جاتا ہے تبلیغ ایک شعبہ ہے، کہہ دیا جاتا ہے درس و تدریس ایک شعبہ ہے، اور اسی لئے میں کہہ دیا جاتا ہے تصوف ایک شعبہ ہے۔ ایک سوال کروں گا معزز خواتین و حضرات، جو ایمان ہے اسے صدق دل کی ضرورت ہے یا فقط زبان و بیان سے وہ عند اللہ شرف قبولیت حاصل کر سکتا ہے؟ کبھی نہیں کر سکتا۔ آپ عبادات کے پہلو میں آ جائیں، میں سجدہ بھی دوں اور سبحانہ ربی الاعلی بھی کہوں، لیکن دل کے اس خانے میں یہ خیال ہو کہ لوگ کہیں جیسا یہ نمازی ہے ایسا اور نمازی ہے کوئی نہیں۔ مقصود یہ ہو کہ لوگ کہیں بڑا عبادت گزار ہے، چاہت یہ ہو کہ میرے جیسا نیک اور صالح بندہ کوئی نہیں، یہ اس سے سجدہ قبول ہوگا یا عجز و انکساری وہ جو بندگی کی ہے اس کے تحت سجدہ ریز ہوں گا، کس حصے میں قبول ہوگا؟
پھر بات معاملات کی آگے، لوگ کتنی غریبوں کی مدد کرتے ہیں اور اس مدد میں کتنے ہمارے ایسے معاملے ہوتے ہیں جس میں میری خواہش ہوگی کہ میری تصویر تو بنے جو میں کسی کی مدد کر رہا ہوں، عند اللہ اس کی کیفیت کیا ہوگی، تصویر بھی بن جائے گی، لوگ بھی کہہ دیں گے کہ واہ کیا بات ہے بھائی، یہاں بڑا کھلا دل ہے اور بڑا شاخ خرچ ہے، لیکن عند اللہ اس کی کیفیت کیا ہوگی۔ آپ تبلیغ پر چلے جائیں، آپ کہیں کہ جتنے قدم میں نے تبلیغ پر اٹھائے اتنے کسی نے نہیں اٹھائے، کیا ان قدموں کا اٹھانا اس لیے تھا کہ لوگ مجھے بڑا مبلغ کہیں؟ دعوت و تبلیغ ہو یا درس و تدریس ہو، یا یہ الفاظ یا یہ زور بیان جو میں عرض کر رہا ہوں، یہ اگر اس لیے ہو کہ لوگ کہیں واہ مولانا کیا صاحبزادہ صاحب کا، کیا پیر صاحب کا، کیا مولانا کا، کیا شیخ صاحب کا بیان ہے، یہ واہ مقصود ہو، تو کیا یہ الفاظ عند اللہ شرف قبولیت حاصل کر سکیں گے کہ نہیں؟ تو بات جو نتیجتاً سمجھ آتی ہے وہ یہ آتی ہے کہ جو ارشاد فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، انما الاعمال بالنیات، او کما قال محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہاں صورتوں پر تول نہیں ہوگا، حیثیتوں پر تول نہیں ہوگا، تول کس پر ہوگا؟ خالص نیت پر۔ جو اعمال ساتھ ہوں گے ان کی خالص نیت ہوگی تو تول اس پر ہوگا، عند اللہ مقبول وہ حصے ہوں گے۔ معزز خواتین و حضرات، موسم بھی ٹھنڈا ہو رہا ہے اور میری بھی خواہش ہے کہ میری بات مکمل ہو جائے، چونکہ مقصد آپ کے آنے کا تکلیف اٹھا کر یہاں منتظمین کا بھی مقصد یہ ہے کہ رمضان المبارک آتا ہے ہماری زندگیوں میں، اور جب ہم چاند کو دیکھتے ہیں اس چاند کی نسبت جو چاند عید کا دیکھتے ہیں اس پر خوشی زیادہ ہوتی ہے، اور ایک دن جو 29 یا 30 کی بات آتی ہے کہ روزے 29 ہوں گے یا 30 ہوں گے، اور جب بیان ملتا ہے نا کہ چاند نظر نہیں آیا روزے 30 ہوں گے، اس وقت اپنے خیال، اپنے الفاظ، اپنی کیفیتیں تولیں تو محسوس ہوگا کتنا درد اور محبت تھی رمضان کے لیے، اور اس کی رخصت پر ہمیں کتنی تکلیف۔ یہ وہ حصے ہیں جو ہماری زندگیوں میں ہیں، اور وہ مالک کل کائنات فرماتے ہیں لعلکم تتقون، اس کا نتیجہ بیان فرمایا تاکہ تم متقی ہو جاؤ۔ متقی کی مزاج ایسے ہوتے ہیں، ایک روزہ جسے قرآن کریم فرماتا ایام معدودہ، یہ سارے چند دن ہیں، ان چند دنوں میں دیکھو وجود کس کا ہے، اسے بچپنے میں زندگی نہیں تھا، زندگی دی بچپنے سے اس صورت اور اس حیثیت میں جہاں روزہ فرض ہو، اس حیثیت میں، اس صحت میں کس نے عطا فرمایا؟ عبادات کس کی کرنی ہیں؟ روزہ کس کے حکم پر رکھنا ہے؟ جو کھانا کھاتے ہو، ہم تو مرزوق ہیں، میاں رازق کون ہے؟ کوئی پہلو دکھا دو کہ جس میں یہ دعویٰ ہم کریں کہ یہ میرا ہے، رب العالمین کا دیا ہوا نہیں ہے۔ یہ تو ساری امانت ہے کائنات اس کی جو رب ذوالجلال مالک کل کائنات ہے، ہم تو مخلوق ہیں، اور یہ چند لمحوں کی زندگی ہے جس میں ہمارے پاس مرضی اتنی ہے کہ کس نیت کو اختیار کرتے ہو۔ اگر بڑی مرضی کی بات کرو تو اپنی مرضی اور اپنی صحت میں دیکھ لو، اپنی مرضی اپنے خاندانی حیثیت میں دیکھ لو، رنگ و نسل میں دیکھ لو، اپنی مرضی پیدائش اور وفات میں دیکھ لو، ڈھونڈو گے تو سمجھ آئے گی کہاں میری مرضی۔ اگر دیکھتے ہو اپنی مرضی تو قرآن و حدیث سے دیکھو، وہ تمہیں بتاتا ہے کہ اللہ رب العالمین کی اتنی مخلوقات ہیں کہ ان کا شمار وہ جانتا ہے اور کوئی نہیں جان پائے گا۔ اس نے تمام مخلوق میں ایک ایسی مخلوق فرمائی جو اس سے بندگی کی محبت میں تڑپ رکھتی ہو، جس سے کوئی غلطی اور گناہ ہو جائے تو اسے تکلیف محسوس ہو جائے،
دانستہ تو کجا، نادانستہ غلطی کا بھی جب ادراک ہو جائے تو اسے تڑپ لگ جائے، اسے یہ شوق محبت مجبور کر دے کہ اللہ جل شانہ کے حضور وہ معافی کا طالب ہو، وہ گڑ گڑائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں صحابی تشریف فرما تھے، مفہوم عالی اس واقعے کا عرض کرتا ہوں۔ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب آپ کی معیت ہوتی ہے اور آپ کے پاس بیٹھنا نصیب ہوتا ہے تو جو ایمان کی کیفیت ہوتی ہے یہ بہت اعلیٰ ہے۔ جب یہاں سے اٹھتے ہیں اور معمولات زندگی میں جاتے ہیں تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضور حق کی اور ایمان کی یہ کیفیت نہیں رہتی، تو کیفیت کمزور ہو جاتی ہے، بھول چوک بھی ہونا شروع ہو جاتی ہے، اور بتقاضائے بشریت جو کمزوریاں ہیں ان کا اطلاق بھی ہو جاتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ کیفیت ہمہ وقت ہو، اور یہ تو وہ حصے ہیں جو فرشتوں کے حصوں میں ہیں، اور اسے اختیار کر جاؤ گے تو اللہ تمہیں اٹھا لیتا، اگر مخلوق سے سرزنش ہی نہ ہوتی اسے اٹھا لیتا، ایسی مخلوق پھر بھیج دے گا جو غلطی کرے گی لیکن تڑپ اٹھے گی کہ بار الہ تو نے تو مجھے عبادت کو پیدا کیا، میری کمزوری میری غلطی کہ میں نے تجاوز کر لیا، اس کی اس تڑپ کو شرف قبولیت نصیب ہوتی، اس کے گناہ معاف ہوتے، اس پر عطاؤں کی بارش ہوتی۔ اللہ کریم کو وہ اس سے زیادہ پسند ہے۔ لیکن بات جب اس مزاج کی آتی ہے جہاں غلطی کی جائے اور اسے ساتھ جواز دیے جائیں، اسے عادت بنا لیا جائے، معزز سامعین کرام یہ پھر موضوع اور ہو جائے گا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے شیطان مردود کے بہکاوے میں پھل کھایا، اللہ جل شانہ کی ناراضگی کا سبب بنا۔ انہوں نے یہ نہیں عرض کی، جب پرسرش ہوئی تو انہوں نے یہ نہیں فرمایا، یہ عرض نہیں کی کہ بار الہ مجھے شیطان نے جو ہے یہ ورغلایا، انہوں نے فرمایا ربنا ظلمنا، اے بار الہ ہم نے اپنے اوپر ظلم کر لیا، ہم سے غلطی ہو گئی، تیری معافی کے طلبگار ہیں۔ اس رب کائنات نے معاف بھی فرمایا، اور وہ تسلسل جو ساری بشریت کا ہے وہ آپ کے موجود مبارک سے جاری و ساری بھی فرمایا۔ دوسری طرف شیطان مردود ہے، جب اس نے سجدے سے انکار کیا اور اس سے بات فرمائی گئی کہ یہ تو نے کیوں کیا، تو اس نے بجائے اس کے کہ غلطی کا احساس کرتا، اس نے کہا اللہ تو نے مجھے آگ سے پیدا فرمایا ہے، اسے تو نے مٹی سے پیدا فرمایا ہے، میں اعلیٰ ہوں اور یہ ادنا ہے، اور اعلیٰ ادنا کو سجدہ کیسا کرے؟ یعنی اس نے دوسرے الفاظ میں اللہ رب العالمین پر اعتراض کر دیا کہ آپ کا حکم سبب بنا اس غلطی کا، چونکہ آپ نے حکم ہی صحیح نہیں دیا، اور وہ مردود ٹھہرا، اور ہمیشہ کی مردودی بھی مل گئی، یہاں بھی ذلیل و خوار ہے۔ اور جب بات آئے گی نا اس حیات کے اختتام کی، عالم خلق کی بساط لپیٹ دی جائے گی، پھر ابدل آباد زندگی ہے اور ہمیشہ کی زندگی ہے جس نے ختم نہیں ہونا، پھر وہاں جو سزا ہوگی اور بدتری کی زندگی ہوگی اور حالات ہوں گے، اور یہ ایسا مردود ہے کہ میں نہیں سمجھتا کہ اس کی سزا کہیں ایک جگہ مقرر ہو، یہ ہر آنے والے لمحے میں اور گہرا جائے گا دوزخ کی آگ میں۔ اب ہم اپنی زندگیوں میں جب دیکھتے ہیں تو ایسا نہیں ہے کوئی یہ نہ جانتا ہو کہ جو میں نے عمل غلط کیا ہے یہ غلط ہے، یا جو صحیح ہے وہ صحیح ہے، یہ کوئی نہ جانتا ہو۔ جب ہم جواز دیتے ہیں غلطیوں کو، اپنے کردار کو خود ہی جواز دے رہے ہوتے ہیں، وہ اس کے مفہوم کو اگر فقہ پر بحث کریں تو اعتراض بننا شروع ہو جائے گا۔ اللہ معاف فرمائے، اللہ معاف فرمائے، اللہ معاف فرمائے، یہ شیطان کی اقتدا شروع ہو جائے۔ ہم بشری تقاضے کو رکھتے ہوئے، اپنی کمزوری کو دیکھتے ہوئے، اپنی کم مائگی کو دیکھتے ہوئے دوسری طرف دیکھو تو صحیح رب کائنات ہے جو رحیم ہے، جس کی رحمت اتنی وسیع ہے کہ تمام جہان کے گناہ بھی جمع کر لو اس کی رحمت کا احاطہ نہیں کر سکتے۔ اس طرف آؤ گے تو پھر ضرورت کس کردار کی ہے؟ اس کردار کی ہے
جو حضرت آدم علیہ السلام نے اختیار کیا۔ اب یاد رکھیں انبیاء معصوم عن الخطا ہوتے ہیں، کیونکہ انبیاء وہ حیثیت رکھتے ہیں جنہیں ان کی امت اقتدا کرتی ہے، اور اگر وہاں غلطیاں عادت میں ہوں تو پھر اس عادت کو امت عبادت سمجھ کر اختیار کرے گی۔ اس لیے اللہ رب العالمین نے کہ جو انبیاء یہ معصوم عن الخطا ہو، جس کی عبادت قبول ہو، جس کی بندگی قبول ہو، اسے حفاظت نصیب ہوتی ہے۔ انبیاء کے بعد اگر کسی کو کوئی حصہ نصیب ہوتا ہے تو وہ معصومیت کا نہیں ہے، وہ حفاظت کا ہے، وہ محفوظ ہوتا ہے۔ لیکن محفوظ کی صورت دم رخصتی تک امتحان گاہ کی ہی رہتی ہے، اس سے غلطی سرزد ہو سکتی ہے، چاہے کسی درجے کی ولایت کا حامل بندہ بھی ہے، عالم خلق میں اس سے غلطی ہو سکتی ہے۔ اور اگر اس غلطی پر تڑپ آ جائے، تکلیف آ جائے، احساس ہو جائے بار الہ میں نے جو اپنی مرضی کا دخل دیا ہے، یہ میں نے اپنے اوپر ظلم کیا ہے، میں نے بندگی سے دوری اختیار کی ہے، اے میرے مالک تو مجھے معاف فرما دے، اپنی محبت دے دے، اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت دے دے، دین کی سمجھ دے دے، عمل کی توفیق دے دے۔ وہ بے نیاز نہ صرف معاف فرماتا ہے، عطاؤں کے سلسلے جاری اور ساری ہو جاتے۔ اب یہ رمضان المبارک ہماری زندگیوں میں آ رہے ہیں، پروگرام کا انعقاد ہوتا ہے، روزہ رکھا جاتا ہے، سحری اور افطاری کے بندوبست ہوتے ہیں، اس طرح کی محافل کا انعقاد ہوتا ہے۔ رمضان المبارک کو عشرہ جات کی تقسیم اور ہر عشرے کی عطا پر بیان ہوتے ہیں، مساجد میں محافل لگتی ہیں، اور اس کا احسان کہ اس نے ہمیں آخری عشرے میں لیلۃ القدر بھی عطا فرما دی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم محسوس فرماتے تھے کہ پہلی امتوں کی عمریں تو لمبی تھیں، ان کے پاس عبادات کے بہت موقع تھے، انہیں قرب الہی کی منازل زیادہ نصیب ہو گئی جائیں گی، اور میری امت کی امت تو بہت کم ہے، وہاں سینکڑوں سال تھی، تو یہاں تو ایک صدی سے بھی کم، آدھی صدی میں آ کر بات پہنچ گئی۔ تو اللہ رب العالمین نے آپ کی اس محبت جو امت کے لیے تھی، اسے ایسی شرف قبولیت عطا فرمائی کہ انہیں لیلۃ القدر سے نواز دیا۔ یہ وہ ایک رات جو 1000 مہینے سے بہتر، اور اس بہتری کی شہادت کلام ذاتی عطا فرما رہا ہے، ہر رمضان المبارک میں ہوتی ہے، اور جس کی عبادت قبول ہو جائے اس کے معاملات ایسے ہوتے ہیں جیسے ہمارا معاشرہ ہے۔ دیکھو بات سوچنے کی ہے، بات سمجھنے کی ہے، بڑی محافل ہوں گی، بڑے بیان ہوں گے، بڑے اکٹھ ہوں گے، بڑی واہ واہ ہوگی، چھوڑ دو اس بات کو، نکل آؤ کون کیا کر رہا ہے اور کیا اس نے کرنا ہے، دیکھو میں کیا کر رہا ہوں۔ جب میں نے لحد میں اترنا ہے میرے ساتھ کسی مولانا نے نہیں جانا، کسی بزرگ نے نہیں جانا، میرے ساتھ میرے اعمال نے جانا ہے۔ اور جب میرے اعمال کی بات آئے گی تو معزز سامعین کرام، یہ وقت ہے جس میں اور آپ اپنی زندگی بسر کر رہے ہیں، یہاں ضرورت ہے ہوش کی، اور کوشش فرمائیں کہ یہ رمضان المبارک جو آ رہا ہے، اللہ کریم اس کی سعادتیں، اس کی برکات ہمیں عطا فرمائے، اور وہ ثواب جو فقط آخرت میں دیکھا جائے اور اس کا اثر دنیا میں نہ آئے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہیں سمجھنے میں دھوکہ لگ گیا ہے، چونکہ کوئی عمل جسے شرف قبولیت نصیب ہوگی، دنیا میں جو انعام موقع پر بالک کل کائنات عطا فرمائیں گے، وہ ہوگا اتباع محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آخر میں نے جو شعر پڑھا ہے اس کا ترجمہ عرض کرتا ہوں۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا، این درگے، شاعر نے فرمایا حضوری میں، این درگے ما درگے نا امیدی نیست، صد بار اگر توبہ شکتی بازا، کہ اللہ کریم کی بارگاہ ایسی ہے کہ وہ نا امید ہونے کی جگہ نہیں ہے۔ اللہ کریم کی بارگاہ ایسی ہے کہ وہ نا امید ہونے کی جگہ نہیں ہے۔ اگر تو سینکڑوں بار توبہ کر کے توڑ چکا ہے تو اس کا علاج پھر توبہ ہے۔
اللہ رب العالمین یہ علاج ہمیں عطا فرمائے۔ اس بار جو ساتیں رمضان المبارک کی آ رہی ہیں، وہ مالک کل کائنات ہمارے حال پر یہ رحم فرمائے کہ ہم اسے اپنی مرضی، اپنی انا کی نظر نہ کر دیں، بلکہ صدق دل سے اتباع محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں بسر کریں۔ روزہ فقط کھانا پینا روکنے کا نام نہیں ہے۔ آنکھ کو دیکھو گے تو اس کا بھی روزہ ہے، کان کا دیکھو گے تو وہاں بھی روزے کا اطلاق ہے، زبان پر بھی اطلاق ہے، وجود پر بھی اطلاق ہے۔ روزے کو اس کے پورے احکامات سے رکھو لعلکم تتقون۔ اور ایک عجیب بات عرض کرتا ہوں، یہ جو کیفیات قلبی ہیں معزز سامعین کرام، جب بندہ اللہ اللہ کرتا ہے نا، ایک ایسی کیفیت حضوری کی نصیحت ہوتی ہے کہ بندہ ہمہ وقت اپنے اللہ کا اپنے ساتھ ہونا محسوس کرتا ہے، اور بڑی محنتیں ہوتی ہیں معیت باری تعالیٰ کا احساس ہمیں ہو جائے۔ اللہ تو ہر جگہ موجود ہے، ہم کمزور ایسے ہیں کہ ہمارے احساس مر چکے ہوتے ہیں، تو بڑا وقت لگتا ہے، محنت لگتی ہے۔ اس کی کرم اور اس کے احسان کی بات ہے کہ دوسرے لمحے عطا فرما دے۔ روزہ فرائض عبادات میں وہ فریضہ ہے، ہر روزے کو معیت باری تعالیٰ ہر روزے دار کو نصیب ہوتی ہے۔ کیسے؟ میں سمجھاتا ہوں، مجھے بتائیں، روزہ دار جب سب سے الگ ہوتا ہے، کوئی نہیں دیکھ رہا، ایک گھونٹ پانی بھی نہیں پیتا۔ کیوں نہیں پیتا؟ جب کوئی دیکھ نہیں رہا، ایک گھونٹ پانی نہیں پیتا۔ پیاس لگی ہے، گرمی ہے، اس شدت میں ٹھنڈے پانی سے نہا لیا، کلی کر لی، گلے میں تراوٹ نہیں جانے دی۔ کیوں؟ وہ جانتا ہے میرا اللہ تو دیکھ رہا۔ یہ دیکھو روزے دار کو اسی دنیا، اسی حیات، اسی روزے کے دوران کس درجے کی معیت نصیب ہوئی ذات باری تعالیٰ کی، اور صدق دل سے اس کی محبت اور اس کی تڑپ میں رکھ کر تو دیکھو۔ لوگ لوگوں کی محبت میں جانیں نچھاور کرتے ہیں، شاعر غزلیں اور اشعار کہتے ہیں، مخلوق واہ واہ کرتی ہے، کبھی اپنے اللہ رب العالمین مالک کل کائنات سے بندگی کا عشق کر کے تو دیکھو۔ دنیا میں رکابتیں ہیں، دنیا کے محبوب منائے نہیں مانتے، بہلائے نہیں بہلتے۔ وہ فرماتا ہے کہ کوئی میرا بندہ ایک قدم میری طرف چلے، میں اس کی طرف 10 قدم چلتا ہوں۔ ایسا محبوب کوئی ہو سکتا ہے؟ وہ رستہ جو اللہ کے حبیب نے ہمیں بتایا ہے، کوئی اصول دنیا کا اس سے بڑھ کر ہو سکتا؟ وقت کم ہے، موسم ایسا ہے، اور یہ موضوع ایسا ہے کہ اس موضوع کے اس حصے پر بھی بات کرتا جاؤں تو بڑا وقت لگے گا، لیکن ایک بات میں آپ سے اصولی جو عرض کرتا ہوں وہ یہ ہے کہ ہمارا اس پروگرام کا مقصد یہ ہے کہ ہماری ذات کی بلندی یا گفتگو اور زور بیان نہیں، اسلام کے نام پر پنپنے والا یہ معاشرہ اسلامی اصول پر جب نہیں ہے تو اس کے نتائج اعلیٰ نہیں۔ چھوڑ دیں کون کیا کر رہا ہے، دیکھیں میرے اللہ نے میرے لیے کیا پسند فرمایا۔ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے شب و روز کی تقسیم کیسے فرمائی ہے، میرے لیے سونے کا انداز کیا ہے، بولنے کا انداز کیا ہے، کھانے کا انداز کیا ہے، لین دین کا انداز کیا ہے، ہر زندگی کے حصے میں رہنمائی موجود ہے۔ اور رمضان المبارک ہو، محرم الحرام کی گھڑیاں ہوں، ربیع الاول کے مبارک ساتیں ہوں، خدا را انہیں رواجوں کی نظر نہ کرے۔ رواجات کام نہیں آئیں گے، لوگ بڑی تعریفیں کر دیں گے، عند اللہ تعریفیں کام نہیں آئیں گی، عند اللہ وہ اعمال کام آئیں گے جو اللہ جل شانہ کے حکم کے تابع اور ان اصول و ضوابط پر جنہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مقرر فرمایا ان کے تحت اختیار کیے جائیں گے۔ ہمارے اس پروگرام کے انعقاد کا مقصد ہے کہ جو سلسلہ عالیہ کا ذکر ہے، جو یہ تزکیہ نفس کا شعبہ ہے، جسے میں نے عرض کیا کہ تمام زندگی کے پہلوؤں میں اس کی ضرورت ہے، اس سے آشنائی کی جائے۔ اور یاد رکھیے یہ جو خطہ ہے بر صغیر کا، یہاں صوفیاء نے بڑا کام کیا ہے۔
بڑے حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ اللہ قادر ہے، وہ کوئی اور سبب بنا دیتا، لیکن جو وقتی طور پر سبب اس نے بنایا وہ صوفیاء ہیں جو اس کی نام پر لوگوں کو دین سکھاتے رہے اور کیفیات محمد الرسول اللہ علیہ وسلم تقسیم کرتے رہے، وگرنہ آج ہم بھی کسی پتھر کو یا اینٹ کو رکھ کر سجدے کر رہے ہوتے، یہ اس کا احسان ہے۔ یہ اصول رہا ہے کہ کیفیات عمومی نہیں بیان کی جاتی تھیں، تسبیحات ظاہری تربیت بیان کی جاتی تھی، لاکھوں کے مجموع میں چند لوگ ہوتے تھے جنہیں کیفی شعبہ بتایا جاتا تھا۔ یہ مشائخ پر اللہ کا احسان ہوا کہ 14 صدیاں بعد یہ سنت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ ایسے جلوہ افروز ہوئی، ہر آنے والے کو بلا تفریق، مرد ہے یا خاتون ہے، امیر ہے یا غریب ہے، اسے کیفیات قلبی سے آشنائی کا موقع نصیب ہوگا۔ ہماری ملکیت نہیں ہے، دین سارا اللہ کی طرف سے ہے، مخاطب ساری مخلوق ہے، استاد کی حیثیت سے میرا لالچ پورے بیان میں یہ ہے کہ درد دل سے عرض کی ہوئی کوئی بات اگر اثر کر گئے، میرے اللہ کو پسند آ جائے، میری بخشش کا سبب ہو جائے گا۔ آئیں اپنی اس زندگی کو عمومی نہ گزاریں، یہ محض گزارنے کو نہیں ہے، قیمتی وقت ہے، اسے اللہ کی یاد میں بسر فرمائیں۔ طریقہ ذکر عرض کر دوں، جو سلسلہ عالیہ میں ذکر ہے اسے ذکر خفی کہتے ہیں، اور تمام خواتین و حضرات جو نئے بیٹھے ہیں ان کے لیے بھی عرض کر دیتا ہوں کہ سانس کے ساتھ ذکر ہے، یہ وہ تسبیح ہے جس تسبیح کے لیے آپ نے من کے نہیں پڑھنے، اس تسبیح کے لیے خیال میں لفظ اللہ ہو کا ورد کرنا ہے بغیر بولے سانس کے ساتھ۔ قبلہ رخ بیٹھیں، چوتھا کلمہ ہے، استغفار ہے، تعوذ اور تسمیہ ہے، یہ ترتیب یاد نہ ہو تو اعوذ باللہ اور بسم اللہ پڑھ لیں، چند ثانیے چند سانسیں اللہ کی نام کی لے لیں، جب سانس اندر آئے تو لفظ اللہ دل میں اترے، جب سانس خارج ہو تو لفظ ہو دل پر چوٹ کرے۔ اس کیفیت سے اپنے قلب کو اس بحر سے جوڑیں جو کیفیات کے بحر تسلسل سے چل رہا ہے، قلب اثر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ میں سب کے لیے دعا گو ہوں، اللہ منتظمین کو اجر عطا فرمائے، آپ سب کا آنا قبول فرمائے، واپسی آسان فرمائے، یہ ہمارے پروگرام اللہ قبول فرمائے، میری باتوں کی کمی بیشی معاف فرمائے، اور ہمیں اس آنے والے رمضان میں وہ صدقے دل دے جو ہماری راتوں کو بھی لیلۃ القدر کی راتوں میں بدل دیں۔ جزاکم اللہ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ لطیفہ قلب ایک لمحے کو کرا کر دعا کر لیتے ہیں، میرے ساتھ تسبیح کر لیجئے گا، چند سانسیں لفظ اللہ کا ذکر کر لیں اور اس کے بعد دعا کر لیں گے۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ اللہ اللہ، پوری توجہ دل پر لے جائیں، آنکھیں بند کر کے پورا خیال سانس میں لے جائیں، سانس اندر آئے تو لفظ اللہ دل میں اترتا جائے، سانس خارج فرمائیں تو لفظ ہو باہر دل پر چوٹ کرے، چند سانسیں اللہ ہو کی لے لیں۔ اللہ اللہ آمین۔ یہ میں نے جو نئے لوگ بیٹھے ہیں انہیں بھی توجہ دی ہے، اپنی زندگی میں معمولات بنائیں گے تو انشاءاللہ یہ قلب چلے گا۔ دعا کر لیں، موسم ایسا ہے، ہماری بہنیں بھی بیٹھی ہیں تاکہ یہ بھی آسانی سے اپنے گھر پہنچیں۔ اللہ اس موسم سے اور کسی اور کی بھی تکلیف سے محفوظ رکھے، بخیر و عافیت پہنچائے، آمین۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب رب يسر ولا تؤثر وتمم بالخير۔ بار الہ ہم کمزور خطا کار، ہمارے حال پر رحم فرما دے، ہماری غلطیاں گناہ معاف فرما دے۔ بار الہ تو غفور الرحیم ہے، دنیا کی حیات آسان فرما، یہ رمضان المبارک کی مبارک گھڑیاں ہمیں نصیب فرما دے۔ یا اللہ
اس کے لمحے لمحے کی وہ برکات ہمیں عطا فرما دے جو ہمارا حال بدل دے۔ تو غفور الرحیم ہے میرے مالک، اس ماہ مبارک کے تینوں اشروں کی برکات ہمیں عطا فرما۔ بار الہ تو غفور الرحیم ہے، ہمیں شب قدر عطا فرما دے۔ یا اللہ تو مہربانی فرما، دار دنیا مشکل سہل فرما دے۔ ہم جو بیمار ہیں، جن گھروں میں مشکلات ہیں، تنگیاں، سب کو آسان فرما دے اپنی رحمت سے۔ بار الہ دنیا کی حیات آسان فرما، یہاں سے روانگی آسان فرما۔ بار الہ یہ وطن عزیز، اس کے حال پر رحم فرما دے، ہمیں عادل حکمران عطا فرما دے۔ بار الہ ہمیں توفیق عطا فرما دے، ہم اپنا کردار بحیثیت مسلمان، بحیثیت پاکستانی اپنے اس معاشرے کے لیے، اپنے اس ملک کے لیے، اپنی اس قوم کے لیے ادا کرتے جائیں۔ بار الہ تو توفیق عطا فرما دے، ہمیں معافی کی بھی اور بہتر عمل کی بھی۔ بار الہ ہمارے لیے قبر کی تنگیوں میں حفاظت فرمانا، حیات برزخیہ سہل فرمانا۔ اے رب العالمین اپنے اپنے حبیب کے صدقے تو غفور الرحیم ہے۔ روز معاشر ہمیں شفاعت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہرہ مند فرمانا۔ رب یسر ولا تعسر تمم بالخیر۔ الہی بحرمت حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، الہی بحرمت بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ، حسن بصری رحمۃ اللہ، الہی بحرمت حضرت داؤد طائی رحمۃ اللہ تعالیٰ، الہی بحرمت حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ، خواجہ عبید اللہ عبد الرحمن شامل سان العارفین، خواجہ الدین مدنی رحمۃ عبد الرحیم رحمۃ، الہی بحرمت قلزم فیضات حضرت مولانا ریار خان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، الہی بحرمت قاسم فیضات حضرت مولانا امید محمد اکرم آوان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتہ۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے۔ اللہ حافظ۔